بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کا وظیفہ یہ وہ بابرکت اور عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دیا ہے، بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اس میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ اگر کوئی بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو ہی اس کا درود پاک بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا تھوڑا سا درود پاک بھی کام آ جاتا ہے اور بندے کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک بہترین واقعہ، سبق آموز واقعہ، نصیحت آموز واقعہ سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے ایمان تازہ ہوگا اور درود پاک کی کثرت پر آپ کا یقین اعتقاد مزید مضبوط ہوگا، اور آپ کا بھی درود پاک کی کثرت کرنا اور اس کو احصال ثواب کرنے کا معمول بن جائے گا۔ ایک خاتون کا بیٹا بہت گناہ گار تھا، بہت بدکار تھا، کثرت سے گناہ کیا کرتا تھا، کثرت سے اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ تو اس کی والدہ بہت پریشان ہوتی، بیٹے کو سمجھاتی، لیکن بیٹا نہ سمجھتا، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا۔ اب اس ماں کو اپنی بچے کی آخرت کی فکر لاحق ہوئی، اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ بچہ نہ مانا، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس ماں کو دو صدمے ایک دم لاحق ہوئے کہ ایک تو بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایک پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا، اور اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ کاش کہ میرا بیٹا گناہوں سے توبہ کرے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی، تقدیر غالب ہوئی اور اس کی نزاع کا وقت آ گیا اور وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب کچھ عرصے بعد اس ماں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹا عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ بڑی مغموم ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، بڑی اداس ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو بڑا خوشباش ہے، بڑا خوشحال ہے، بڑی حیران ہوئی اور بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم تو عذاب قبر میں مبتلا تھے، میں نے تو تمہیں عذاب قبر میں گرفتار دیکھا تھا، اب میں تمہیں بڑا خوش دیکھ رہی ہوں، بڑا خوش باش دیکھ رہی ہوں، اس خوشحالی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، اس نے کہا ماں بات یہ ہے کہ میں عذاب قبر میں مبتلا تھا، ایک نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، وہ بھی گناہ گار شخص تھا، لیکن جب اس نے قبروں کی ویرانی دیکھی، قبرستان کی ویرانی دیکھی تو اس کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوا، آنسو بہانے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ مر گئے ہیں، میں نے بھی مر جانا ہے، اگر ان کا وقت گزر گیا ہے تو میرا وقت بھی گزر جائے گا، میں نے بھی مرنا ہے، مر کر مٹی میں مل جانا ہے، میں نے بھی قبر میں نکیرین کو سوالات کے جوابات دینے ہیں، میں نے بھی قبر و حشر کو دیکھنا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے۔ تو یہ سوچ کر اس کا دل ایسا، اس کے دل نے چوٹ کھائی کہ اس نے ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لی، گناہوں سے سچی توبہ کی، اپنے گزشتہ گناہوں پر، اپنے پچھلے گناہوں پر خوب آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی عرض کی کہ مولا آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ تجھے ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا۔ پھر اس نے تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کی اور صرف 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو بخش دیا، اور یہ اسی کے احصال ثواب کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے مجھ سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے کہ میری ماں بے شک درود پاک دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں درود پاک کتنی بڑی دولت ہے کہ صرف 20 مرتبہ اس نے پڑھا تھا اور اللہ کریم نے اس مردے کی بخشش فرما دی تھی۔ اس واقعے سے 3 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بڑی سبق آموز ہیں، ضرور سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں بتقاضۂ بشریت بندہ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کے بعد سچی توبہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا نہیں آئے گی، ایمان کی حالت سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر گناہوں کی نحوست کے سبب ہماری قبر میں ہمارے جسموں پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے
تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر گناہ کرتے کرتے یوں ہی قبر میں اتر گئے اور ہماری قبر کو انگاروں سے بھر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، ہم اللہ کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، یقیناً تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی اگر ہم توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو میرے سننے والے ہر بھائی اور بہن کو میں نصیحت کرتا ہوں، میرے بھائی، بے شک مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، سچی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کی نافرمانی والی گناہوں بری زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو عبادت گزاروں کی ہے کہ جو دن رات جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اوقات کو ذکر و اذکار کر کے قیمتی بناتے ہیں، درود پاک پڑھ کر قیمتی بناتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کر کے قیمتی بناتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، تو ان کا رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور ایسوں کو اللہ کریم اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ دیکھیں، کل کا کسی کو نہیں پتا، کیا پتا آج میری بھی آخری رات ہو، آپ کی بھی آخری رات ہو سکتی ہو، کیا پتا کل ہمیں جو ہے وہ قبر میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو ہر بندے کو اپنی قبر و حشر کی فکر کرنی چاہیے، قبر و حشر کی تیاری کرنی چاہیے، کیا پتا کب بلاوا آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں قبرستان بھی ضرور جانا چاہیے، کہ جب قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو اس طرح دنیا کی جو لذات ہیں اور جو نا یہ دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، اس سے جو اس میں دنیا کی ہماری جو امیدیں اور جتنی بھی ہم نے ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم نے اپنی امیدوں کا محور بنا لیا ہے، تو ہمیں ایک پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو عارضی اور ناپائیدار زندگی ہے۔ آخری جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہی تو اصل زندگی ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے مرحومین کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، ان کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے، اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں نیت کریں کہ آپ نے، دیکھیں مثال کے طور پر میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، تو میں دل میں یوں بھی نیت کر سکتا ہوں، یا اللہ، یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا ثواب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما اور میرے فلاں مرحوم کو عطا فرما۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت کر لیں کہ تمام یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا ثواب تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو پہنچا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمام مسلمانوں کو اصالہ ثواب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب تصور کریں کہ روئے زمین پر اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جب آپ ان کو اصالہ ثواب کریں گے ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں شامل کی جائیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہو، تو ہر نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں کہ یہ رزق کی وسعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔